بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونق کل اولیاء سردار اولیاء حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں، یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہم بیان کرنا گویا ایسے ہے جیسے سمندر سے چند قطرے پانی نکالنا، کیونکہ آپ کی سیرت سمندر کے مانند ہے، اور ہم کتنا بھی بیان کر لیں گویا سمندر سے چند قطرے نکالنا ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کرنے کی آج کل ہمیں کتنی ضرورت ہے، یا آنے والے دور کے لیے ہمیں کتنی ضرورت ہوگی۔ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سن کر اس کا اندازہ ضرور لگا لیں۔ آپ کو مادر ذات ولی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں پیا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ولادت آپ کی 29 شعبان کی شب اور 1 رمضان کے درمیان ہوئی۔ سلطان بغداد غوث پاک کو جو مقام ملا ہے وہ کسی اور ولی کو نہ ملا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی منبر بنی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث پاک کو اولیاء اکرام نے ایسا ہی مقام عطا ہے جیسے ستاروں میں سورج۔ آپ کا شجر مبارک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کا اسم مبارک عبد القادر ہے اور کنیت ابو محمد۔ ولادت آپ کی 470 ہجری میں ہوئی اور وفات 560 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش بغداد کے شہر قصبہ جیلان میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی بغداد میں ہی ہوئی۔ آپ کی مزار مبارک ایران کے شہر بغداد میں ہے۔ آپ کے لقبات میں سے چند لقبات یہ ہے: محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اپنی ابتدائی تعلیم جیلان میں ہی حاصل کی۔ آپ ایسے عالم دین تھے کہ اپنے علم سے دنیا کو روشن کیا۔ آپ 13 علوم میں بیان کرتے تھے، اور آپ جب بیان کرتے تو آپ کی مجلس میں 70,000 کا مجمع جمع ہو جاتا، اور آپ اپنے مدرسے میں تفسیر القرآن، حدیث، فقہ، قراءت قرآن بھی سکھایا کرتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات اور بے شمار کرامات ہیں، جس میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سر پر ایک ابر کا سایہ آ گیا، اور اس میں سے ایک نورانی روشنی آنے لگی، اور ایک آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر، آج سے تمہیں کوئی عبادت یا اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عبادت کرتے تھے، اور آپ کو عبادت کرنے سے روکا نہیں گیا، تو پھر میں کون ہوں؟ یہ خیال آتے ہی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، اور وہ ابر کا سایہ دھواں بن کر اڑنے لگتا ہے، اور وہ ابلیس ہوتا ہے۔ اور ابلیس یہاں پر چپ نہیں رہتا، ایک اور چال چلتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد القادر، اس منصب پر پہنچنے کے بعد میں کئی لوگوں کو بھٹکا چکا ہوں، لیکن آج تیرے علم نے تجھے بچایا ہے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، آج میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ جب کبھی کسی نیکی یا کوئی کام کو لے کر دل میں تکبر یا غرور آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے توبہ کر کر اسلام قبول کیا، لیکن سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے والے ڈاکو تھے جو لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے اپنے ویڈیو کے ابتدا میں بتایا کہ ابتدائی تعلیم غوث پاک نے جیلان سے حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم ختم ہونے کے بعد آپ کے والدہ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ آپ کا بیٹا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، اور اسی لیے جیلان سے بغداد کی طرف آپ کو روانہ کرتی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ آپ کے والد اور والدہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد اور والدہ بھی بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم کے لیے بغداد کا سفر شروع کرتے ہیں تو راستے میں ڈاکو آپ کے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں اور باری باری سے سب کی تلاشی لینا شروع کرتے ہیں۔
جب آپ کی باری آتی ہے تو بچہ سمجھ کر بس پوچھ لیتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں، میری ماں نے میری آستین میں 40 درہم باندھے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکو ہنسنے لگتے ہیں اور جب تلاشی کرتے ہیں تو واقعی میں آپ کی آستین سے 40 درہم نکلتے ہیں، اور ڈاکو اپنے سردار کے پاس غوث پاک کو لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچہ اپنی آستین میں 40 درہم چھپائے رکھا تھا، اور جب میں نے اس سے سوال کیا تو یہ سچ کہنے لگا۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ اے بچے، اگر تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے آستین میں 40 درہم ہے تو شاید ہم تمہاری تلاشی بھی نہیں لیتے۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہنا، اور اسی لیے میں نے آج سچ کہا۔ یہ سن کر اور آپ کی سچائی دیکھ کر ڈاکوؤں کے دل میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی سے سچ کہتے ہیں تو سننے والے کے دل میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس بات سے یہ اندازہ لگائے کہ جو سچ کہتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کے والدین کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ آپ کے والد کا شجرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور والدہ کا شجرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ایک مرتبہ نہر کے کنارے سے ایک سیب اٹھا کے کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، اور جس کا تھا اس سے میں بغیر اجازت لیے کھا لیا۔ بروز حشر کہیں وہ مجھ سے کوئی حساب نہ لے لے، اور یہ ڈر سے آپ جس طرف سے پانی نہر کا آ رہا تھا اس طرف چل پڑتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس سیب کا مالک کون ہے۔ جب باغ تک پہنچتے ہیں تو مالک سے کہا کہ میں نے ایک سیب کھا لیا، شاید وہ آپ ہی کے باغ کا ہوگا۔ تو وہ باغ کا مالک بھی صاحب نظر تھا، نیک انسان تھا، پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان تو نہیں۔ جواب میں کہا کہ ایسے تو معافی نہیں ملے گی، بلکہ کہا کہ 2 شرط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 12 سال تک میرے باغ کی نگرانی کرنی ہوگی۔ ابو صالح نے سوچا کہ اس سے میری غلطی کی معافی تو ہو جائے گی، اور 12 سال تک باغ کی رکھوالی کی۔ ایک دن باغ کے مالک نے کہا کہ سیب توڑ کر لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر سیب توڑ کر لاتے ہیں اور وہ سیب کچا نکلتا ہے، اور مالک نے کہا کہ 12 سال ہو گئے تمہیں اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، اور تمہیں ابھی تک معلوم نہیں کہ سیب کچا ہے یا پکا ہوا ہے۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ حضرت میں 12 سال پہلے ایک سیب کھا لیا تھا، تو اس کی سزا میں ابھی تک گزار رہا ہوں، کہیں پھر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس ڈر سے کبھی پیڑ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا نہیں۔ یہ سن کر باغ کے مالک نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تمہاری ایک شرط تو پوری ہو گئی، اب دوسری شرط باقی ہے، اور وہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہے، لیکن میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے، اور تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بھی شرط کو قبول کیا، اور جب نکاح ہوا تو آپ جب اپنی زوجہ سے ملے تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ آپ نے سوچا کہ یہ کوئی اور خاتون ہوگی۔ کمرے کے باہر واپس آ گئے اور وہ بزرگ سے کہا کہ وہ تو کوئی اور خاتون ہے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں نہیں، یہ بالکل وہی خاتون ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا۔ میں نے اس لیے اپنی بیٹی کو اندھا کہا کیونکہ وہ غلط کام کو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے بہری کہا کیونکہ وہ کبھی غیر مرد کی آواز اپنے کانوں سے سنی نہیں، اور میں نے اپنی بیٹی کو گونگی اس لیے کہا کہ وہ اپنی زبان سے کبھی غلط الفاظ نکالی نہیں۔ جن کی ماں اتنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو اور والد رزق حلال کی فکر اور خدا کے خوف کرنے والے ہو، تو ان کی اولاد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی ہوگی۔